بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ بھارت کی جانب سے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی۔ بھارت نے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ 9 مارچ کو بھارتی حدود سے ایک تیز رفتار چیز نے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی، جسے پاکستانی ایئر فورس کے ایئر ڈیفنس سینٹر نے گرا دیا۔ راول پنڈی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز 6:33 پر بھارتی حدود سے ایک چیز نے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی۔ پاکستانی ایئر فورس نے اس چیز کی مکمل نگرانی کی اور اسے گرا دیا۔ میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ پاکستانی فضائی حدود میں وہ چیز 3 منٹ اور چند سیکنڈ تک رہی اور 260 کلومیٹر اندر تک سفر کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے یوکرین پر تشدد بند کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ ماریو پول میں بچوں کے ہسپتال پر ہونے والے بم حملے کی مذمت کرتے ہیں اور انہوں نے بچوں کے ہسپتال پر حملے کو خوفناک قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ شہری اس روس یوکرین جنگ کی سب سے زیادہ قیمت ادا کر رہے ہیں، جن کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس لیے روس اب یہ خونریزی ختم کر دے۔ روس اور یوکرین 12 گھنٹے کی جنگ بندی پر متفق۔ یوکرین اور روس نے لوگوں کے 6 شہروں سے انخلاء کے لیے 12 گھنٹے کی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ غیر ملکی خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یوکرین اور روس کے درمیان یوکرین کے 6 شہروں میں 12 گھنٹوں کی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا گیا تاکہ شہریوں کا انخلاء ہو سکے۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی۔ متحدہ عرب امارات کا تیل کی پیداوار میں اضافے کا اعلان کے ساتھ ہی خام تیل کی قیمت فی بیرل $112 پر آ گئی۔ روس کے یوکرین پر حملے کے بعد آئل تاریخی مہنگی ترین سطح پر پہنچ چکا تھا۔ یہ پہلا موقع ہے جب اس کی قیمت میں کمی سامنے آئی ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز امریکہ کی روسی تیل اور گیس کی درآمد پر پابندی عائد کرنے کے بعد عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت کو پر لگ گئے تھے۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $120 فی بیرل سے زائد تک پہنچ گئی تھی۔ امریکی صدر نے روسی تیل کی برآمد پر پابندی عائد کرتے ہوئے امریکیوں کو خبردار کیا تھا کہ ملک میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فورسز کی ریاستی دہشت گردی میں مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق جموں و کشمیر میں قابض بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی کارروائی کے دوران پلوامہ اور سری نگر میں مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ مصر، اردن اور فلسطین کے وزراء خارجہ کی قاہرہ میں ملاقات۔ مصر، اردن اور فلسطین کے وزراء خارجہ نے فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے قاہرہ میں ملاقات کی ہے۔ ایک بیان کے مطابق مصر کی وزیر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ تینوں وزراء خارجہ نے کسی بھی جامع معاہدے پر پہنچنے کے لیے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان سنجیدہ مذاکرات شروع کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اسپیس ایکس نے 48 مزید اسٹارلنک انٹرنیٹ سیٹلائٹس خلا میں روانہ کر دیے۔ امریکی نجی کمپنی اسپیس ایکس نے مزید 48 اسٹارلنک انٹرنیٹ سیٹلائٹ کو کامیابی سے مدار میں بھیج دیا۔ فالکن 9 راکٹ نے مشرق وقت کے مطابق بدھ کے روز صبح 8:42 میں فلوریڈا کے کیپ کناورل اسپیس فورس اسٹیشن پر خلائی لانچ کمپلیکس 40 سے اڑان بھری۔ لانچ کے بعد اسپیس ایکس نے اسٹارلنک سیٹلائٹ کے مدار میں پہنچنے کی تصدیق کر دی۔ روس کا بڑے پیمانے پر یوکرین کا جنگی ساز و سامان تباہ کرنے کا دعویٰ۔ روسی وزارت دفاع نے یوکرین کے 146 جنگی ہیلی کاپٹرز گرانے کا دعویٰ کر دیا۔ روسی وزارت دفاع کا دعویٰ ہے کہ یوکرینی فوج کے 953 ٹینک اور 2800 فوجی تنصیبات تباہ کر دی گئی ہیں، جبکہ 146 جنگی ہیلی کاپٹر بھی مار گرائے۔ روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ یوکرین کے 90% میزائل تباہ اور 90% جنگی ہوائی اڈے بھی غیر فعال کر دیے ہیں۔ چین کا روس کے ساتھ تجارتی معاہدہ جاری رکھنے کا اعلان۔
چین نے روس کے ساتھ معمول کی تجارتی تعاون بشمول تیل اور گیس کی تجارت جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ یک طرفہ پابندیوں کی سختی سے مخالفت کرتا ہے جن کی بین الاقوامی قانون میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے ان خیالات کا اظہار روزانہ کی پریس بریفنگ میں امریکہ کی جانب سے روس سے تیل اور توانائی کی دیگر درآمدات پر پابندی کے اعلان کے بعد کیا۔ تحریک عدم اعتماد، حکومتی وزراء کی آئندہ ہفتے اجلاس بلانے کی تجویز۔ حکومتی وزراء نے اسپیکر اسمبلی کو اپوزیشن کی جانب سے جمع کروائی جانے والی تحریک عدم اعتماد پر آئندہ ہفتے اجلاس بلانے کی تجویز پیش کر دی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اسپیکر ہاؤس میں حکومتی وزراء کی اہم بیٹھک ہوئی جس میں اپوزیشن کو تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے زیادہ وقت نہ لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ حکومتی وزراء نے اوائسی اجلاس سے قبل تحریک عدم اعتماد کا معاملہ نپٹانے کو حکومت کی بڑی فتح قرار دیا ہے۔ روس نے چلڈرن ہسپتال پر بمباری کی خبروں کو جعلی قرار دے دیا۔ روس نے یوکرین کے شہر ماریوپول میں واقع چلڈرن ہسپتال پر بمباری کے دعوے کو جعلی خبر قرار دے دیا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روس کا کہنا ہے کہ یہ عمارت طویل عرصے سے یوکرینی فوجیوں کے قبضے میں تھی جو پہلے ایک میٹرنٹی ہسپتال تھا۔ اقوام متحدہ میں روس کے مندوب نے ٹویٹر پر لکھا کہ اس طرح جعلی خبریں جنم لیتی ہیں۔ دمتری پولینسکی نے کہا ہے کہ روس نے 7 مارچ کو خبردار کیا تھا کہ ہسپتال کو فوجی مقاصد کے لیے تبدیل کر دیا گیا ہے جہاں سے یوکرینی فوجی مسلسل فائرنگ کر رہے تھے۔ روس نے مغرب کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ماسکو نے پابندیاں عائد کی تو مغربی ممالک کو سخت مشکلات اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق روس کا کہنا ہے کہ پابندیاں لگانے سے متعلق ہم بڑے پیمانے پر کام کر رہے ہیں جو مغربی ممالک میں بہت شدت سے محسوس کی جائیں گی۔ وزارت خارجہ کے شعبہ اقتصادی تعاون کے ڈائریکٹر نے بتایا ہے کہ روس کی جانب سے لگائی جانے والی پابندیاں بہت خطرناک ہوں گی جو مغربی ممالک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیں گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے منگل کو روسی تیل اور توانائی کی دیگر درآمدات پر فوری پابندی عائد کر دی تھی۔ ترکی میں روس یوکرین مذاکرات بے نتیجہ ختم۔ روس اور یوکرین کے وزراء خارجہ کے درمیان پہلی مرتبہ اعلیٰ سطح کے مذاکرات ترکی میں منعقد ہوئے تھے تاہم کئی گھنٹوں پر مشتمل بات چیت بے نتیجہ ختم ہو گئی۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق یوکرینی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے روسی ہم منصب سے 24 گھنٹے کی جنگ بندی پر بات کی لیکن کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ یوکرینی وزیر خارجہ نے سرگئی لاروف سے ملاقات کے بعد صحافیوں کو بتایا ہے کہ مذاکرات میں ماسکو کے نمائندے نے اپنے حصے کا دفاع کیا اور کہا ہے کہ یہ سب کچھ ایک منصوبہ بندی کے مطابق ہو رہا ہے۔ ہم نے جنگ بندی پر بھی بات کی لیکن اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ یوکرینی وزیر خارجہ نے مزید کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس معاملے میں روس میں دوسرے لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں اصل فیصلے کرنے کی طاقت ہے۔ یورپی پارلیمنٹ کے ممبران کا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو خط، بڑا مطالبہ کر دیا۔ اراکین یورپی پارلیمنٹ نے کشمیری رہنماؤں، انسانی حقوق کے کارکنوں اور صحافیوں کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق یورپی پارلیمنٹ کے 21 ممبران نے نریندر مودی سمیت بھارتی اعلیٰ حکام کو خط لکھا جس میں کہا گیا ہے کہ بے گناہ حراست میں لیے گئے افراد کو فوری رہا کیا جائے۔ اراکین یورپی پارلیمنٹ کا کہنا تھا کہ خرم پرویز اور دیگر اسیران کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہیں۔ یورپی یونین کے رہنما اصول اور خطوط پر عمل کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے ملک میں بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال کے پیش نظر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی تبدیلی کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی جگہ کون لے گا، اس حوالے سے کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان لاہور کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات بھی کی ہے۔ اس موقع پر گورنر پنجاب محمد سرور بھی موجود تھے۔ مولانا فضل الرحمان کی اپنے کارکنان کو اسلام آباد پہنچنے اور سڑکیں جام کرنے کی ہدایت۔
مولانا فضل الرحمان نے اپنے کارکنان کو ملک بھر سے اسلام آباد پہنچنے کی فوری ہدایت کر دی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پارلیمنٹ لاجز میں کیے جانے والے پولیس آپریشن کے بعد پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ذرائع ابلاغ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کارکنان اسلام آباد پہنچے اور جو نہیں پہنچ سکتے وہ اپنے اپنے علاقوں میں مین سڑکیں جام کر دیں۔ واضح ہے کہ پارلیمنٹ لاجز میں پولیس نے آپریشن کے دوران جے یو آئی اور انصار الاسلام کے کارکنان کی گرفتاریاں کی تھیں۔ اطلاعات کے مطابق پارلیمنٹ لاجز میں آپریشن ڈی آئی جی آپریشن کی کمانڈ میں کیا گیا۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔